السلام علیکم۔ فیضی چینل میں ایوب ایسٹرولوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کو میں برجوں کے بارے میں بتاؤں گا، تو ان کو ذرا نوٹ کر کے رکھیے گا اور اس کو اپنے ذہن میں کوشش کریں کہ اپنے ذہن میں آپ محفوظ کر لیں۔ پہلا جو برج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا خود سیلف، یہ سیلف کا کھانا، یعنی آپ خود اور آپ کی حالت اور آپ کے حالات، یہ پہلا کھانا ہے جو یہ بتاتا ہے۔ دوسرا کھانا آمدنی کا ہے، کتنا روپیہ پیسہ اکٹھا کیا، یا اپنے فیملی سے آپ نے کیا چیز اکٹھی کی، اور یہ کھانا فیملی کا بھی ہے۔ اور تیسرا کھانا ہے کمیونیکیشن کا، رابطے کا، انٹرنیٹ کا، بولنا، لکھنا، رائٹنگ، یہ اسی تیسرے کھانے سے منسوب ہے۔ چوتھا کھانا گھر کا ہے، ہاؤس کا، لگژری، ویکل، پراپرٹی، اور ماں کا بھی یہی کھانا ہے۔ اور پانچواں کھانا اولاد، کھیل، لرننگ اور انٹیلیجنس کا ہے، یعنی کتنا یہ ہوشیار ہے، کتنا عقل مند ہے، انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہے پانچواں کھانا۔ چھٹا کھانا آپ کی صحت کے بارے میں بتاتا ہے، بیماری کا بتاتا ہے، خدمت، دشمنی، کام، وکیل وغیرہ۔ اور ساتواں کھانا ہے پارٹنرشپ کا، شادی کا، بیوپار کا، بزنس کا۔ اور آٹھواں کھانا ہے لک کا، بیڈ لک کا، لک نہیں، بیڈ لک کا۔ اور پین کا، یعنی ایک آدمی سخت مصیبت میں آ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، ایک پین والی کیفیت سے گزر رہا ہے، تو یہ ہاؤس اس پین کے بارے میں بتاتا ہے۔ اچانک حادثات جیسے ہو جائیں، اور یہ جو ہے تبدیلی کا بھی یہی ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، یا کسی اپنے کوئی کمپنی ہے اس کا برانڈ چینج کرتا ہے، تو یہ چینجنگ کا ہے، تبدیلی کا۔ اور ایسٹرولوجی کا بھی یہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نواں کھانا۔ نواں کھانا ہے زیارت مقدسات کا، طویل سفر کا، باپ کا، استاد کا۔ اور 10واں کھانا ہے کاروبار کا، باس کا، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، عزت، کیریئر، باس کا، یہ اس سے منسوب ہے۔ اور 11واں کھانا ہے خواہشات اور امید کا، سوشل کا کھانا ہے، امیدوں کا کھانا ہے۔ اور 12واں کھانا ہے فارن کنٹری کا، لاسس کا، اسپتال کا، نجات کا۔ یہ میں نے مختصراً جو خاص جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں، باقی جس حوالے سے جو ہے آپ کو میں تفصیلاً بتاؤں گا، کیونکہ جیسے جیسے آپ کو ذائچہ میں بتاتا جاؤں گا تو یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ تیسرا کھانا اور کن چیزوں کا ہے، یہ فیٹ کا بھی ہے۔ یہ مثال کے طور پہ آپ جو ہے آپ کا ہابی کیا ہے، تو یہ جو چیزیں آگے چل کر ذائچے کے دوران ہی بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور تفصیلی میں ایک ایک جو ہے نا بروج کے بارے میں بھی بحث ہوگی۔ یہ مختلف اس لیے بتایا کہ آپ کو پڑھنا آ سکے ذائچہ، ٹھیک ہے۔
تو ہم اب آگے چلتے ہیں. آگے ہم اسٹارز کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اسٹار کا اپنا اپنا کیا کیا اثر ہوتا ہے. جیسا کہ قمر ہے، قمر ہمارا من ہے، ہمارا من سے تعلق رکھتا ہے، سب کانشیس مائنڈ سے تعلق رکھتا ہے، سفر سے تعلق رکھتا ہے، ہماری ماں سے بھی تعلق رکھتا ہے. یعنی ماں سے اس قمر کا تعلق ہے، ماں کو دیکھا جاتا ہے زائچے میں. دوسرے نمبر میں آتا ہے مارس یعنی مریخ. مریخ ایک انرجی ہے اور بہادری ہے، غصہ ہے، لڑائی جھگڑا اسی سے منسوب ہے. عطارد کمیونیکیشن ہے، لکھنا، بولنا، ٹرانسپورٹ، ویاپار. یہ مرکری سے تعلق رکھتا ہے، مرکری مانا عطارد. اب آتے ہیں وینس پہ. وینس مینس زہرہ، بیوی سے تعلق رکھتا ہے، عورت سے تعلق رکھتا ہے، زیورات سے تعلق رکھتا ہے، لگژری سے تعلق رکھتا ہے. جس کے کھانے میں وینس اچھی پوزیشن میں ہو اس کو مال و دولت خوب آتی ہے، ہر چیز کی سہولیات ملتی ہے. وہ اشارہ دیتا وینس لگژری کا، جائیداد کا، شادی کا، تعلقات کیسے ہیں. یہ وینس اگر کنڈیشن میں ہو زائچے میں تو یہ بہت کچھ بتاتا ہے. اب آتے ہیں سن پر. سن کا تعلق باپ سے ہے، باس سے ہے، اور اس کا تعلق ہے گورنمنٹ جاب سے. اور اب آتے ہیں زحل کی طرف. زحل مینس سیٹرن. سیٹرن جج ہے اور اس کا تعلق کام سے ہے. کام، جو کام آپ کرتے ہیں اور اس کام کا یہ بتاتا ہے کہ جو کام آپ کریں گے اس کا صلہ آپ کو کیا ملے گا. اس لیے اس کو جج کہا گیا. یعنی جیسا کرو گے ویسا ہی جو ہے نا اس عمل کا آپ کو ریٹرن ملے گا. پھر آتے ہیں یوپیٹر کی طرف. یوپیٹر استاد ہے، پیر ہے، درویش ہے، وکیل ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کیتو اور راہو کی طرف. کیتو اور راہو اسٹار نہیں ہے، یہ ایک سائے ہے. کیتو جو ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو ڈیٹیچ کرتا ہے، یعنی کہ ڈیٹیچمنٹ سے جو ہے نا تعلق رکھتا ہے، یعنی جدائی کی طرف سے تعلق رکھتا ہے، جدا کرتا ہے کسی بھی چیز کو. جہاں آپ نے دل لگایا ادھر سے یہ توڑ دیتا ہے. کوئی بھی چیز ایکس وائی زیڈ، شادی کا بندھن بھی توڑ سکتا ہے، شادی کے تعلقات توڑ سکتا ہے، دوستوں سے تعلقات توڑ سکتا ہے، کوئی جگہ چھڑوا سکتا ہے. یعنی کہ یہ ایفیکٹ بتاتا ہے کہ اس کا اگر جب یہ زائچے میں جس حساب سے بیٹھا ہو اور اس زائچے میں غلط پوزیشن بیٹھا ہو اور اس پوزیشن پہ جو آدمی کچھ غلط عمل اس سے منسوخ، اس کھانے سے منسوخ غلط عمل کر رہا ہو تو ہوتا یہ کہ وہ چیز جدا ہو جاتی ہے. اگر گھر کا حساب ہے یا بیوی کا حساب ہے، آپ کس طریقے سے رویہ رکھتے ہو اور جو ہے جدائی ہو جاتی ہے.
تو یہ جو ہے جدا کرنا اس کا کام ہے. جہاں جدا کرنا کام ہوتا ہے اس کا، وہاں یہ جو روحانی لائن میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ہی کام کا ہوتا ہے، اور عام آدمی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جب کیتو کے ٹائم میں اگر میڈیٹیشن کرتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں تو ان کو بہت بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ کیتو ایسا سمجھ لیں ایک کورا کاغذ ہے، 0 ٹھیک ہے نا. آپ اس دوران ہی اگر میڈیٹیشن کریں گے تو آپ کے اندر ایک پاور آئے گا. آپ کے اندر میڈیٹیشن یعنی جیسے مراقبہ وغیرہ ہوا، یا آپ خاص طور پہ نماز پڑھتے ہو اس دوران آپ یکسوئی سے نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خیال ہوگا، تو آپ کے اندر ایک ایسی قوت بیدار ہو گئی جو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کے اندر ایک ہیلنگ پاور ہوگا. آپ کے اندر ہیلنگ پاور آ جائے گا. تو جہاں یہ فائدہ دیتا ہے، جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیتو کا اگر ہم کچھ دیکھیں کہ اس کا یہ ٹائم آیا ہے، وقت آیا ہے، دور آیا ہے، تو ہم اگر اس کو اس حساب سے اگر کام کریں تو ہمیں بے انتہا فائدہ ہو سکتا ہے. لوگ ڈرتے بھی ہیں کیتو سے، ارے بھائی کیتو آ گیا، اب تو بھائی ہمارا مال جائے گا، یا ہماری دکان جائے گی، یا بیوی جانے کا خطرہ بھی ہوگا. تو کیتو ظاہر خطرات پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا توڑ بھی ہے، طریقہ کار بھی ہے. مثال کے طور پر کوئی دوست آپ کو بولتا ہے میں چھوڑ کے جاتا ہوں تمہیں، آپ دوست سے بڑی محبت رکھتے ہو، اور وہ دوست جو ہے نا لڑائی گھڑائی کر کے جا رہا ہے. اب آپ اگر کیتو والا رد عمل کریں گے، یعنی کہ آپ اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ جاؤ، اگر جانا اتنا ضد کرنا چاہتے ہو، وہ چلا تو جائے گا لیکن اس کی جو حالت ہوگی جس کی حد نہیں، کیونکہ وہ لوٹ کر پھر یہ واپس آئے گا. اس کے حالات بھی جو ہے نا کچھ عجیب و غریب ہو جائیں گے، اور وہ لوٹ کر لازمی آئے گا. چاہے بیوی ہو، بیوی اگر ایسی ہو جو بہت ہی پریشان کرنے والی ہو شوہر کو، اور بار بار بولتی ہو کہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو اس کو بولو آپ جاؤ. کیتو والا کام یعنی ذہن کو 0 کر دو، بولا جاؤ. آپ نے اگر دل میں بٹھایا اور اوپر ہی دل سے بولا جاؤ، تو پھر وہ چلی جائے گی. آپ اس کو اس ٹائم دل پہ نہیں بٹھاؤ. کیتو کا سمجھ لو کیتو کا ٹائم چل رہا ہے، آپ اس کا یہ فائدہ اٹھا سکتے ہو. آپ دل سے اس کو نکالو، بولو ٹھیک ہے، اور پیار سے بولنا ٹھیک ہے آپ جاؤ، اگر آپ کی اسی میں خوشی ہے تو آپ چلے جائیں. یقین کریں وہ لوٹ کر آئے گی. اس کے ساتھ کیا حالت ہوگی وہ آپ خود دیکھ لینا. کیتو ایک گارڈینس بھی ہے. کیتو بہت ہی اگر اس کو اس کی نیچر کو سمجھا جائے تو بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کی ریز کمال کی ریز ہے، اس کی روشنیاں کمال کی روشنیاں ہیں. پھر راہو آتا ہے. راہو جو ہے ایک ایلوشن ہے، جادو ہے، دھوکہ، فریب، کسی بھی چیز چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھانا، یہ اس کا کمال ہے. اور کہیں زائچے میں اگر دوست حالت میں بیٹھا ہو تو آدمی کو کروڑ پتی ارب پتی بھی بنا سکتا ہے، اور اگر غلط پوزیشن میں بیٹھا ہو تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے. راہو کی یعنی کہ یہ افیکٹ ہوتا ہے، بتاتا ہے. اب یہ راہو کا جو افیکٹ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے کیا تم نے بروجوں کو نہیں دیکھا؟ یہ عقل والوں کے لیے ایک اشارہ ہے. تو یہ جو راہو ہے کس جگہ افیکٹ ڈال رہا ہے، کس معاملے میں آپ کو تباہ کر رہا ہے، اور اس کا عمل آپ نے کون سا کیا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. اس میں ذائچے میں یہ پہلے افیکٹ بتا دیا جاتا ہے. آپ کے اس کردار، اس عمل سے، آپ کے اس طریقے سے ایٹیٹیوڈ سے آپ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، یہ راہو بتاتا ہے. اور ہم جو ہے نا اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. پھر بولتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، پھر بھی نقصان ہو رہا ہے.
ہمارا جو ہے نا آخر کیا چکر کیا ہے آخر؟ تو قدرت کی کچھ نشانیاں ہیں، ان کے ایفیکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں اشارے دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے. اس نیچر سے اگر ہم ساتھ چلیں، اس کا عملی طریقے سے اگر ہم کام کریں تو اس میں ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اس نیچر کو دیکھتے ہوئے کہ اس اسٹار کی نیچر ہمیں کیا بتاتی ہے. تو یہ جو میں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے اپنا راہو فائدہ بھی دے گا، نقصان بھی دے سکتا ہے. ایلوشن ہے، کسی کے جادو کے خانے میں اگر راہو اگر نظر آتا ہے، راہو سے ہم دیکھتے ہیں، کیتو سے بھی دیکھتے ہیں، کیتو سے بھی پتہ چلتا ہے کسی کا جادو وغیرہ ہوتا ہے، یا اس کا کتنا جو ہے نا جو ایک ایفیکٹ ہے اس پر پڑ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے یا کیا ہے. وہ اس راہو سے بھی پتہ چلتا ہے اور کیتو سے بھی پتہ چلتا ہے اور زحل سے بھی پتہ چلتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے کام کو دیکھتے ہیں، کام ہمارے جیسے ہوں گے ویسے ہی ہمیں جو ہے فائدے کا حصول ہوگا. اور ہر خانہ اس کام کے متعلق بتاتا ہے جو آپ کام کرتے ہیں یا جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں. تو جو کام آپ کرتے ہیں اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. بہن بھائیوں سے جیسا آپ کا رویہ ہے، اس کے اگر اس سے آپ جو رویہ رکھتے ہیں اس سے تو اس کا کیا ایفیکٹ نکلتا ہے. ماں باپ سے اگر آپ جو ہے جس رویے سے چلتے ہیں اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ سب آپ کو یہ اسٹار جو ایفیکٹ کی صورت میں بتائیں گے اور برجوں کے متعلق بتائیں گے. تو وہ یہ بتائیں گے. آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا، آگے ہمارا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. پھر ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.